میں اپنے اگر گھر کے لوگ بھی ہوں تو میں اسے یہ کہوں گا صبح اٹھو, رات کو کیوں جاگتے ہو, اپنے آپ کو چینج کرو. اسی بازار کے اندر میں جانتا ہوں, میں شاہ فیصل کی گلیوں میں گھوما ہوں, راتوں کو آپ 2 بجے آئیے, یہاں پہ کہیں بریانی بک رہی ہوگی اور کہیں چھولے بک رہے ہوں گے اور کہیں پانی کے بتاشے بک رہے ہوں گے. صبح 12 بجے سے پہلے کوئی کاروبار نہیں شروع ہوتا یہاں پہ, کیسے برکت ہوگی؟ انہی گلیوں میں کوئی غیر مہاجر آئے گا ٹھیلے کے اوپر اور وہ آ کے سبزی بیچ کے چلا جائے گا, اور ہمارا اپنی قوم کا کوئی سبزی بیچنے والا ہوگا, وہ کہے گا یار میری سبزی کو خریدتا نہیں. ارے بھائی, بچے کو اسکول آنے سے پہلے ماں کو کھانا بنانا ہے. اگر صبح 8 بجے کوئی ٹھیلے پہ آ کے سبزی بیچ کے چلا گیا تو اسے لے لے گی. تم اٹھے 12 بجے ہو صبح, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی, اپنے اندر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ مجھے ایک میل پیدل چلنا پڑے نا, میں 1 میل پیدل چلنے کے بعد بھی اپنے آدمی سے جا کے سودا لوں. میں کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا, لیکن میری مجبوری ہے کہ میری قوم کے ساتھ اگر کوئی اور کاروبار نہیں کر رہا تو ظاہر ہے پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا, میں اپنے لوگوں کے ساتھ کاروبار کروں گا. یہ سوچ تمہاری ہونی چاہیے. جس دن یہ سوچ پیدا کر لو گے پھر پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آگے تم سے کیا نعرے لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو نظریاتی بنا لیں گے, آپ کو فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا, آپ کو یہ سوچنا آسان ہو جائے گا کہ اسمبلی میں کون جانا چاہیے. تمہاری گلی سے کسی مہاجر نوجوان کو اگر آپ بھیج دیں گے نا, وہ کامیاب ہوگا. مہاجر قومی موومنٹ آپ ہی میں سے کینڈیڈیٹ نکالے گی, مہاجر قومی موومنٹ آپ کی گلیوں میں سے کینڈیڈیٹ نکالے گی, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آئے گی. لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ سپورٹ کریں گے کہ جنہوں نے مہاجر لفظ پرچم پہ سے کھرچ دیا, جنہوں نے مہاجر قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا, یا ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے جو اپنے آقا کے ساتھ وفادار نہیں رہے, ان سے تم وفا کی توقع رکھو گے تو ظاہر ہے پھر غلطی ہوگی. فیصلے کرو, مضبوط فیصلے کرو. یہ آج کا یہ اجتماع جو ہے وہ یہ کوئی مطلب آخری اجتماع نہیں ہے. آپ دوبارہ کہیں گے آفاق دوبارہ آئے گا, آفاق کو کہیں گے پوری رات نشست کرو, آفاق پوری رات نشست کرے گا. لیکن نوجوانوں کو ایک بار فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں نعروں کی بجائے نظریے سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. اور اگر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا, نظریے کا وارث اپنے آپ کو بنا لیا, پھر کسی لیڈرشپ کی, آفاق کی, عامر کی, خالد مقبول کی, الطاف کی, کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. ہر شخص نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کر آپ کی ہمدردی حاصل کر سکتا ہے, ادروائز وہ آپ کا دھتکارا ہوا شخص بن جائے گا. تو ہر شخص مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا یا نہیں؟ جس دن آپ مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے, آفاق بھی مجبور ہوگا, الطاف بھی مجبور ہوگا, خالد مقبول بھی مجبور ہوگا, مصطفیٰ کمال ہو یا عامر خان ہو, سب مجبور ہوں گے. انہیں پتا ہوگا کہ میری قوم کے لوگ اس مہاجر نظریے کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو جب سب مہاجر نظریے پر واپس لوٹ آئیں گے, سب ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں گے, تو کیا اس مہاجر قوم کے خلاف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بچے گا؟ تمہاری گلیوں میں جو لات مار کے تمہاری گلیوں کے اندر گھس جاتے ہیں, گھروں کے اندر کوئی گھسنے کی ہمت کرے گا؟ جب قوم دوبارہ سے ایک ہوگی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ وہ وقت آئے کہ جو آج تمہارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں وہ لوگ کل اپنی یونیفارم بیگ میں رکھ کے جائیں. لیکن انہیں کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کسی کا دروازہ نوک کیے بغیر, کسی کی چادر اور چار دیواری کا احترام کیے بغیر کوئی گھر میں گھس نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ قوم اب انتشار کا شکار نہیں ہے بلکہ دوبارہ سے متحد ہو گئی. تو وہ وقت اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لوگ دوبارہ سے متحد ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لوگ اپنی گلیوں کو اپنا آنگن سمجھیں, اپنے پڑوسیوں کو اپنا گھر سمجھیں, اپنا خاندان سمجھیں. اگر تمہاری گلی میں کوئی شخص زیادتی کرنے آتا ہے تو 19 کوارٹر ایک گلی کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک گھر کے اندر کوئی بھی لاتیں مار رہا ہوتا ہے, ایک گھر کے اندر کوئی بھی آگے بجلی کا کنیکشن کاٹ رہا ہوتا ہے, اور 19 گھر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ ترک کیجئے. فیصلہ کر لیجئے کہ میری گلی کے اندر کچھ بھی ہوگا, ہم 20 کے 20 مکان کم از کم ساتھ میں کھڑے ہوں گے, تاکہ کوئی نہ بجلی کا کنیکشن کاٹنے آئے, نہ کوئی کسی کا دروازے پہ لات مار کے کسی کو گرفتار کرنے آئے. یہ رویہ تمہاری قوم کی عزت میں اضافہ کرے گا, یہ رویہ تمہارے قوم کے وقار میں اضافہ کرے گا. اور یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ میں کوئی بغاوت نہیں کر رہا. آپ کسی غیر مہاجر آبادی کے اندر چلے جائیے,
علاقے کے بزرگوں کو جمع کر کے درخواست کی جاتی ہے کہ اس گھر سے ہمیں فلاں آدمی چاہیے. کسی کے گھر میں لات مار کے کوئی نہیں گھستا. تمہیں حقیر سمجھتے ہیں, تمہیں کمزور سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں لات مار کے ہر شخص گھس جاتا ہے. جس دن محلے کے لوگ اپنے پڑوسیوں کو اپنا خاندان سمجھنا شروع کر دیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ کسی کے گھر میں بھی جائے گا, سارے خاندان ایک ساتھ جمع ہو کے پوچھیں گے کیسے آیا تو, کیسے چار دیواری کا تو نے پاس نہیں رکھا. اس گھر کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں, جس طرح باقی قوم کی عورتوں کی عزت ہے اس طرح ہماری قوم کی لوگوں کی عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے وہ عورتیں. کوئی تمہاری گلیوں کے اندر اس طرح گھس نہیں سکتا جس دن آپ متحد ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں.